ہم آگے چلتے ہیں تفسیر دوسرے مرحلے پہ، جس میں ہم ان آیات کی، کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں پہلی دفعہ آ رہی ہیں، تو اس پہ ہم آدم علیہ السلام کے تخلیق کے اس واقعے پہ ہم اسپیشل ریفلیکشن میں جا رہے ہیں اور اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو تینوں آیات ہیں، آیت نمبر 30 سے لے کے اب آگے تک یہ چلے گا معاملہ آیت نمبر 37 تک، تو ابھی تک جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس کا ہم تھوڑا سا خلاصہ، مختصر خلاصہ دیکھ لیں۔ جو امپورٹنٹ پوائنٹس اس میں توجہ طلب پوائنٹس تھے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں جو خلیفہ جانشین کا لفظ آیا، وہ توجہ طلب تھا کہ وہ کن معنوں میں آیا ہے۔ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ جانشین مقرر کرنے والا ہوں، تو خلیفہ یا جانشین جو ہے وہ کس حوالے سے، کس مفہوم میں اس آیت میں آیا ہے، تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو انی جائل فی الارض خلیفہ، اس میں خلیفہ کا جو لفظ ہے عام طور پر معنی، میں لغت سے پڑھ رہی ہوں، لغت القرآن ڈکشنری ہے یہ، اس میں جو ہے اس کو وضاحت کی ہے اس نقطے کی۔ عام طور پر خلیفہ، عام طور پر خلیفۃ اللہ فی الارض جو ہے، اس میں خلیفۃ اللہ یعنی زمین پر خدا کا نائب یا قائم مقام کے معنی لیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ معنی کئی وجوہات کی بنا پر غلط ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کو کہیں بھی خلیفۃ اللہ یعنی کہ اللہ کا خلیفہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ خلیفۃ فی الارض، خلیفۃ فی الارض کہا گیا ہے۔ دوسرے اس لیے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خلیفہ کے معنی ہیں کسی کے بعد یا کسی کی عدم موجودگی میں اس کی جگہ لینے والا۔ میں آیت کو سامنے رکھ دیتی ہوں، جو آیت نمبر یہ آیت نمبر 30 ہے، تو اس میں جو انی جائل فی الارض خلیفہ جو ہے، تو یہ اس میں جو خلیفہ کے معنی ہم نے دیکھے تھے، اسی حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ خلیفہ کے معنی ہے کسی کے بعد یا کسی کی عدم موجودگی میں اس کی جگہ لینے والا، انگلش میں اسے سکسیسر کہتے ہیں۔ تو خدا تو ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہیں، خدا تو ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے، اس لیے خدا کے بعد یا خدا کی عدم موجودگی میں اس کی جانشینی کا تصور ہی باطل ہے، غلط ہے۔ جو خود موجود ہو ہر جگہ، اس کا جانشین سکسیسر کیسا؟ اس میں مزید اس کو ایکسپلین کیا ہے خلیفۃ الرسول اور خلیفۃ اللہ میں کیا فرق ہے۔ یہ اس میں واقعہ ہے حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے جانشین، وہ خلیفۃ اللہ نہیں تھے۔ بیعت خلافت کے وقت جب حضرت ابو بکر بیعت لے رہے تھے خلافت ملنے کے بعد، تو ایک شخص نے آپ کو یا خلیفۃ اللہ کہہ کر پکارا۔ آپ نے اسے فوراً ٹوکا اور کہا کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں، خلیفۃ اللہ نہیں ہوں۔ یہ واقعہ اس میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے طور پہ، اور لیکن اللہ کے نہیں۔ انسان دنیا میں خدا کی جانشینی کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ خدا کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہے۔ آدم یعنی انسان، بنی نوع انسان کو جو خلیفہ فی الارض کہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے سے پہلی مخلوق کا جانشین سکسیسر ہے، اور چونکہ جانشینی میں غلبہ اور تسلط اور اختیار و اقتدار شامل ہوتا ہے، اس لیے استخلاف فی الارض سے مراد ملک کی حکومت، یعنی کہ پوری زمین، پورے جو کرۂ ارض کی حکومت،
اور جو معنی لفظی معنی استخلاف کہ وہ یہ کہ کسی دوسرے حاکم قوم کی جانشینی، یعنی کوئی اور قوم حاکم تھی تو اس کی جگہ اس کی جانشینی، تو یہ خلافت۔ تو یہ ہوا وہ جو پوائنٹ تھا ہمارا کہ خلیفہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے اس آیت میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور توجہ طلب پوائنٹ یہ تھا اسی آیت نمبر 30 میں کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا پہلے سے، ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق تو نہیں ہوئی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ، تو ابھی انسانوں کی تخلیق تو نہیں ہوئی، تو پھر ان کو کیسے پہلے سے یہ اینٹیسپیٹ کر لیا کہ جو ہے انسان بنی نوع آدم یا جس مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں وہ کرپشن اور پھیلائے گی اور خوریزی کرے گی۔ تو اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایسا ممکن ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا نا، یعنی کہ جو مخلوق جو انسان جو مخلوق بھی اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں اس کو اختیار دیں گے زمین میں، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے زمین پر کوئی کسی اور مخلوق کا اختیار ہو اور اس کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہو اور اس نے جو ہے وہ زمین میں فساد پھیلایا ہو انسانوں سے پہلے، اور اس پہ اس کی جو ممکنہ صورتحال پہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیونکہ اس وقت جس وقت یہ سارے آیات جس موقع کی مناسبت سے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اور تخلیق کے دوران، تو اس وقت شیطان موجود تھا، اور شیطان جو ہے وہ جنوں کا سردار ہے، شیطان جو ہے وہ جنوں کا سردار ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ارادہ اور اختیار جو دیا گیا ہے وہ یا تو انسانوں کو دیا گیا ہے، جہاں تک ارادے اور اختیار کی بات ہے وہ یا تو انسانوں کو دیا گیا ہے یا پھر جنوں کو دیا گیا ہے، اور دونوں ہی پھر اس کے جواب دہ بھی ہیں، اس ارادے اور اختیار کے جواب دہ بھی ہیں قیامت میں۔ فرشتے جواب دہ نہیں ہیں، فرشتوں میں یہ عنصر ہے ہی نہیں، وہ تو جو حکم ملتا ہے اسی کو بجا لاتے ہیں، ان کے پاس ارادہ اختیار نہیں ہے۔ تو ایسا عین ممکن ہے کہ فرشتوں نے پہلے کسی مخلوق کو یا ممکنہ طور پر جنوں کو دیکھا ہو جنہوں نے فساد پھیلایا ہو، نہ صرف زمین میں، ہو سکتا ہے اور دوسرے سیاروں پہ بھی، کیونکہ ہم نے قرآن پاک میں یہ آیات بھی پڑھی ہیں کہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہرے بٹھا دیے تھے آسمانوں میں، کیونکہ جن جو ہیں وہ خبر لینے کے چکر میں بیٹھے تھے، تو یہ کہ آسمانوں پہ پہرے لگا دیے تھے کہ کوئی شیطان جو ہے وہ آیات جب نازل ہو رہی ہیں قرآن پاک کی تو وہ اس کی خبر نہ لے اڑے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ جن جو ہیں وہ نہ صرف زمین بلکہ دوسرے پلانٹس اور ہو سکتا، کیونکہ جن خود آگ سے بنے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ پلانٹس جو بہت ہیٹڈ ہیں بہت زیادہ، تو ہو سکتا ہے ان پہ ان کا تصرف ہو، وہاں پہ بھی ہوں اور زمین پہ بھی آتے ہوں، واللہ عالم۔ تو یہ دو پوائنٹ تھے توجہ طلب۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت کا دیکھتے ہیں۔